الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على صادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعض منهم من كلم الله ورفعت بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کلمات شکر ادا کرتے ہیں کہ آج رب کائنات نے ہمیں تیسرا پارہ ترتیب کے اعتبار سے اور من حیث الکل چوتھا پارہ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا کی۔ آج انشاءاللہ تعالی تیسرے پارے کی پہلی آیت پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنانے کے لیے ہمت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول جو ہم نے بھیجے ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا کی۔ حضور علیہ السلام کے ذات اقدس پر یہ قرآن پاک نازل کیا گیا اور پھر امت مسلمہ کو یہ عقیدہ سکھایا گیا کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والا ہے اس کو یہ عقیدہ اپنانا ہے کہ تمام رسولوں کو اللہ نے بھیجا اور ہم تمام رسولوں نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے تلک الرسل، یہ جتنے بھی رسول آئے فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ پھر آگے اس کی تفصیلات میں بیان فرمایا منہم، ان میں سے کچھ ایسے تھے کسی کو من کلم اللہ، اللہ نے براہ راست ڈائریکٹ کلام کے شرف سے مشرف فرمایا۔ منہم من کلم اللہ، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو درجات میں سب پر فضیلت عطا کی۔ پھر فرمایا وآتینا، اور ہم نے عطا کیا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ جو مریم کے بیٹے تھے، ہم نے مریم کے بیٹے مریم کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کی۔ البینات، روشن نشانیاں، واضح نشانیاں عطا کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے تھے ان کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مدد دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے یہاں پر جو لفظ ہے روح القدس، فرمایا کہ ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ یہ چاہتا، اللہ کی یہ مشیت ہوتی، اللہ کی یہ رضا ہوتی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ،
اور اگر اللہ چاہتا ما مقتتل الذین من بعدہم، جو ان نبیوں کے بعد آنے والے لوگ تھے وہ آپس میں قتل و غارت نہ کرتے، جھگڑا نہ کرتے، آپس میں قتال نہ کرتے۔ پھر فرمایا کہ من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد جب کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ نبیوں کے آنے کے بعد لوگوں نے آپس میں جنگ و جدال کیا، قتل و غارت کی، جھگڑے کیے، لڑے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو ان کا لڑنا تھا یہ انبیاء کے آنے کے بعد ان کو جو اللہ نے واضح نشانیاں عطا کی تھیں، ان نشانیوں کے مل جانے کے بعد یہ لوگ آپس میں جھگڑتے رہے، جبکہ ہدایات موجود تھیں، اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی موجود تھی، نبیوں کی تعلیمات موجود تھیں، لیکن پھر بھی لوگ جنگ و جدال میں پڑے رہے اور واضح نشانیاں ان کے پاس موجود تھیں۔ فرمایا وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن مگر انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، پس ان میں سے کچھ نے ایمان قبول کر لیا، کچھ لوگ ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور کچھ لوگ کافر ہی رہے، انکار کرنے والے رہے۔ تو اختلاف کرنے والوں میں سے کچھ صاحب ایمان ہوئے اور کچھ کفر پر ہی رہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ یہ چاہتا، اللہ ان پر جبر کرتا، اللہ ان کے اوپر انہیں مجبور کرتا تو وہ اختلاف نہ کرتے، نہ جھگڑتے، ایک بات پر قائم رہتے۔ لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ انسانوں کو با اختیار بناتا ہے اور انہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز دے کر فیصلہ ان کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ ایمان والے بن جاتے ہیں اور کچھ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا تو انہیں مجبور کر دیتا۔ یہاں تقدیر کا مسئلہ بھی بیان ہو رہا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ کی یہ مشیت ہوتی، اگر اللہ ان کو مجبور کرتا، مقتتلوا، وہ کبھی قتال نہ کرتے، وہ انبیاء کے طریقے پر ہی قائم رہتے، وہ ہدایات پر عمل کرنے والے بنتے۔ لیکن اللہ انسانوں کو مجبور نہیں کرتا، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ فیصلہ کرنے میں انسانوں کو آزاد کرتا ہے۔ اور ترجمہ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ يَفْعَلُ، کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ لوگوں کو مجبور کر کے ایک طرف ان کو لگانا یہ اللہ کا طریقہ نہیں، بلکہ حق اور باطل واضح کرنے کے بعد، حقیقت اور مجاز بتا دینے کے بعد، سچائی اور گناہ کا راستہ ظاہر کر دینے کے بعد، ہدایات دینے کے بعد انسانوں کو با اختیار بنا دیتا ہے۔ چاہیں تو وہ ہدایت کا راستہ اختیار کر کے صاحبان ایمان بن کر کامیابی کا راستہ لے لے، اور چاہے تو وہ کفر پر اڑے رہے، انکار پر اڑے رہیں اور گناہ کے راستے کو اپنا کر تباہ و برباد ہو جائے۔ حاضرین گرامی، یہ آیت نمبر 253 ہے سورہ بقرہ کی، اور تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر چند نکات بڑے واضح طور پر اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ جو رسول ہیں جنہیں ہم نے بھیجا، اللہ فرماتا ہے ان سب رسولوں کو ہم نے بھیجا، ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا کی۔ لیکن یہاں جو نقطہ خاص ہے وہ یہ ہے کہ رسالت کے اندر، نفس رسالت میں، رسول ہونے میں سب برابر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جو مرتبہ رسالت جس کو بھی ملا، وہ مرتبہ رسالت سب کو ایک جیسا ملا۔ رسول کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کا پیغمبر، جو اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔
اللہ کی تعلیمات، اللہ کی وحی اور اللہ کی طرف سے ہدایات کو لوگوں تک پہنچانا، یہ ہوا نفس رسالت۔ رسالت کے اندر سب رسول برابر تھے، کسی رسول کو ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ رسالت کے اندر کوئی کمی تھی۔ رسول ہونے میں سب کا درجہ ایک جیسا ہے، لیکن یہاں واضح کیا تلک الرسل، یہ جتنے بھی رسول آئے یہ سب رسول تھے، نفس رسالت میں کوئی فرق نہ تھا، سب رسول تھے۔ اللہ نے سب کو مرتبہ رسالت عطا کیا، لیکن رسالت دینے کے بعد، رسول بنانے کے بعد فضلنا، ہم نے فضیلت عطا کر دی بعدہم علی بعد، بعضوں کو بعضوں پر، یعنی پہلے رسالت میں سب برابر ہوئے، رسول ہوئے، رسالت کا منصب سب کو ملا، لیکن رسالت کے مل جانے کے بعد اللہ کریم نے بعض رسولوں پر بلندی، فضیلت اور فوقیت دی۔ تو یہ بات سمجھنے کے بعد کہ رسالت کے اندر سب برابر تھے، ایک چھوٹی سی بات سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ کریم نے جتنے بھی نبی بھیجے، نبی کی جمع انبیاء، جتنے انبیاء آئے وہ سب نبی تھے، لیکن ان میں سے کچھ رسول ہوئے، سب رسول نہیں تھے۔ نبی اور رسول میں ایک فرق ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلے رسول کی رسالت، پچھلے رسول کے قوانین، پچھلے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو آگے چلاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ان کو اللہ پاک نے کتاب عطا کی، تورات۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، وہ سارے نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت، تورات، طریقہ اور قوانین، جو ہدایت اللہ نے دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے اسی رسالت کو، اسی طریقے کو اور اللہ کی اسی ہدایت کو چلائے رکھا، اسی پر عمل کرتے رہے، اسی طریقے پر قائم رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی بعد کے لوگ آئے وہ مرتبہ نبوت پر تھے، رسالت نہیں تھی۔ رسالت کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ ایسا نبی جس کو اللہ شریعت بھی دے، کتاب کی شکل میں یا صحیفے کی شکل میں، یعنی پچھلے قوانین کو، پچھلے طریقوں کو اللہ اپنے ہی بھیجے ہوئے طریقوں کو ختم کر دے اور نیا طریقہ، نئی شریعت، نئے قوانین کتاب کی شکل میں، تو اسے چھوٹی بکلیٹ یعنی صحیفے کی شکل میں لوگوں کو عطا کر دے۔ نئے قوانین اگر شروع ہو جائیں تو وہ رسالت کہلاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ نبی تو سارے ہی تھے، لیکن رسالت کسی کسی کو ملی، لیکن جس کو رسالت ملی، رسول بنا اور مرتبہ رسالت میں سب برابر ہوئے، لیکن پھر رسولوں میں سے کچھ کو اللہ نے کچھ پر فضیلت عطا کی۔ منہم، اب پھر واضح کیا کہ ان میں سے 3 قسم کے لوگوں کو اللہ پاک نے یہاں بیان کیا، اور بالخصوص خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اشارہ سے حضور علیہ السلام کا ذکر کیا۔ فرمایا منہم من کلم اللہ، یہ جو رسالت ملنے کے بعد، سب رسول بننے کے بعد کچھ کو کچھ پر فضیلت ملی، تو وہ فضیلت کی شکل کیا تھی؟ کیسے ایک رسول دوسرے رسول پر صاحب فضیلت ہوا؟ فرمایا منہم، کچھ ان رسولوں میں سے ایسے تھے من کلم اللہ، کہ جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا۔ اللہ نے یہ انہیں شرف عطا کیا کہ باقی رسولوں کو یہ فضیلت نہیں ملے۔ آپ توجہ دیجئے، ہر رسول کے ساتھ اللہ نے ڈائریکٹلی بات نہیں کی، کلام ڈائریکٹ نہیں کیا، کلیم سب کو نہیں بنایا، رسالت سب کو دی، رسول سب بنے، لیکن کلیم ہونے کا درجہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے کلام کیا، ڈائریکٹلی کلام کیا۔ پھر تیسرا درجہ اس میں بیان، دوسرا فرمایا ورفع، اور بلند کیا بعدہم درجات،
بعض کو درجات میں بلندی عطا کی۔ یہ اشارہ آقا علیہ السلام کی طرف ہے کہ درجات جمع ہے درجے کی۔ ورفع بعضهم، کچھ ایسے تھے کہ جن کو درجات میں ہر قسم کے درجے میں فضیلت اور بلندی عطا کر دی۔ یہ دو قسمیں ہو گئیں۔ اب پھر تیسری قسم بیان فرمائی، وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ روح کے ذریعے مدد کی۔ تو اب یہاں پر تیسری قسم بیان کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو حاضرین گرامی، اس آیت کے اندر جو مین بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ رسالت میں سب برابر ہیں، لیکن رسالت کے اندر فضائل اور مراتب میں فرق پایا جاتا ہے۔ رسول سب تھے، لیکن بعض رسولوں پر فضیلت رکھتے تھے۔ فضیلت کی شکل بتائی کہ کچھ تھے جن سے اللہ نے ڈائریکٹلی کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر۔ یہاں ساتھ ساتھ ایک بات سمجھنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر کلام کیا، گفتگو کی، ظاہر ملاقات کی، لیکن یہ کلام کرنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر تجلی کی شکل میں اپنے نور کو ظاہر کر کے اپنا کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ لیکن جب یہی فضیلت ہم آقا دو جہاں کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ نے کہا موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، یہ تیرے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا اور تجلی ظاہر کی، اور ان کے ساتھ جتنے لوگ آئے تھے جب تجلی ظاہر ہوئی وہ سارے اللہ کے نور کی تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور مر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی خواہش سے اللہ نے اپنا نور ظاہر کیا، لیکن کلام بھی کیا۔ ادھر دیکھیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کو خود بلایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی اور انہیں سیر کرائی، اور بہت ساری آگے آیات ہم پڑھیں گے۔ اور اللہ پاک نے ثم دنا کا آپ کو مرتبہ عطا کیا، ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، ثم دنا فتدلی پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا پھر وہ قوسین کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ اب دونوں میں فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر اللہ نے اپنی تجلی ظاہر کی، کلام کیا، اور ہمارے آقا کو سوئے ہوئے بیدار کر کے اپنے پاس بلا کر اپنا جلوہ بھی دکھایا اور کلام بھی کیا۔ اسی طرح اس بات کو اشارتاً اللہ پاک فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے بعض انبیاء کو، بعض رسولوں پر جزوی فضیلت عطا کی، اور فضیلت کی ساری شکلیں، وہ جتنی بھی فضیلت کی شکلیں تھیں آقا دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع کر دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا حسن ان سے بڑھ کر آپ کو عطا کیا، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی طرح کلام، عیسیٰ علیہ السلام جیسے آپ کو جو معجزات، اور جتنے بھی نبیوں کو جو فضیلت جزوی طور پر دی گئی تھی وہ ساری ملا کر ہمارے آقا کو اللہ رب العزت نے عطا کر دی۔ اب فرمایا وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، لوگو یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی تھیں۔ اب یہ خاص طور پر اللہ پاک مضمون یہ بیان کر رہا ہے کہ نفس رسالت میں سب برابر ہیں، لیکن فضیلتوں میں بعضوں پر خاص مرتبہ حاصل ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھو کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، کلام موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، لیکن حضور کا اپنے پاس بلا کر کلام کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بیان کیا، کہا عیسیٰ بھی رسول ہے، دیگر بھی رسول تھے، مگر حضرت عیسیٰ بھی رسول ہوئے
لیکن ان کو خاص مرتبے دیے اور خاص فضیلتیں اور خاص درجات عطا کیے. کہا بینات، واضح نشانیاں. عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں کیا تھیں؟ پہلی بات یہ کہ مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا، مردہ جان نکلی ہوئی ہے، مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے، اور آپ یوں بولتے تھے، کلمہ یہ بولتے تھے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، اور مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا. یہ شان انہیں عطا کی تھی. آج کا دور کتنا ظالم دور آ گیا، کتنا عجیب دور آ گیا کہ وہ رب بھی وہی ہے، بندے بھی وہی ہیں، قانون بھی وہی ہے، سورج بھی وہی ہے، چاند بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے، اور اللہ کے طریقے بھی وہی ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قوانین بدلتے نہیں. اگر وہی رب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان دے کہ وہ قوم باذن اللہ کا کلمہ بول کر مردہ کو زندہ کر دیں، آج اللہ کے ولی، حضور کے امتی، حضور کی امت کے ولی اگر کسی کو اللہ کا کلام پڑھ کے دم کریں تو اس کو شفا کیوں نہیں ملے گی؟ اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس بات کو سوچنا ہے کہ اس کی عقل کے اندر ابھی پختگی نہیں آئی، یا وہ رب کو اس طرح مانتا نہیں کہ جیسے رب کی شان ہے. اگر رب اپنے بندے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو یہ شان دے سکتا ہے کہ وہ قوم باذن اللہ کا کلمہ بولیں تو مردہ زندہ ہو، حضور کا امتی، آپ کا کلمہ گو جس کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اگر کوئی کامل ہے، ہر لمحہ چولا پان والا ولی نہیں ہونا ہے، یاد رکھے. بہت کمزور عقیدے نے تھوڑے، بہت کمزور. میں نے محسوس کیا ہے آپ لوگ اتنا ڈرتے ہیں اور یہ آپ کے اندر عقیدے کی اتنی کمزوری ہے کہ اگر کوئی بندہ واضح شریعت مصطفیٰ کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تارک نماز ہے، حلال حرام کا فرق نہیں کرتا، نشے کو عام کرنے والا ایجنٹ ہے اور اس نے سلسلہ بنایا ہوا ہے نشے کو عام کرنے والا، آپ اس کو اللہ کا ولی سمجھ کر اس کے پیچھے لگے ہوئے. کیسی عجیب زمانہ آ گیا. اور جو اللہ کے کامل اور نیک اور صالح، عاجز اور صحیح راہ پر چلنے والے، اللہ کے نام کو سر بلند کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے اور خدا کی رضا کے لیے زندگی گزارنے والے، ان کو آپ سمجھتے کچھ نہیں. اور جو ادھر ادھر والے ہیں، اب پھر پتہ نہیں کیا میں لفظ نہیں بولنا چاہتا، تو ذرا دھیان دو، اپنے عقیدے کو درست کرو اور اپنے آپ کو پختہ کرو. تم حضور کے امتی ہو. آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے تمام نبیوں پر فضیلت عطا کی، اور یہاں پر شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا بینات، قوم باذن اللہ کہتے، مردہ زندہ ہو جاتا، بیمار کوڑی ہوتا، کوڑ جیسی بیماری لا علاج مریض ہوتا، آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے اللہ شفا دے دیتا اسی وقت. اور اسی طرح مٹی سے پرندہ بناتے، وہ پرندہ اڑنے لگ پڑتا. بیماروں کے لیے آپ شفا کا ذریعہ تھے، اور غیب کی وہ خبریں جو کسی کو پتہ نہ تھیں آپ وہ دیتے تھے. اور یہ ساری باتیں اللہ پاک نے بیان کر کے ساتھ فرمایا یہ جو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شانیں دیں، بینات عطا کیے، معجزات عطا کیے، تو کیسے؟ فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ساتھ بھیجا ہوا تھا. حضرت جبریل ان کے معاون ہوتے تھے اور ان کے مددگار ہوتے تھے، مدد کرنے والے ہوتے تھے. حاضرین گرامی، بات آپ سمجھ چکے، آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو جو لوگ نبیوں کے آنے کے بعد اور ان کے معجزات اور بینات مل جانے کے بعد، ان کو دیکھ لینے کے بعد، آج کے دور پہ اپلائی کریں تو کرامات ظاہر ہو جانے کے بعد، ہر چیز سامنے اپنی آنکھوں کے دیکھ لینے کے بعد پھر بھی اختلاف کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ کی یہ مشیت ہوتی، اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے پیچھے آنے والے جو ان کے بعد آئے، مقتتل الذین، یہ آپس میں قتل و غارت نہ کرتے، یہ جھگڑے نہ کرتے. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد جب کہ ان کے سامنے کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، کھلی نشانیاں دیکھیں،
معجزات دیکھے، انبیاء کی شانیں دیکھیں اور ان کی تعلیمات ملی ان کو، سب کچھ دیکھ کر پھر بھی اختلاف کیا۔ اور یہ ان کا جو معاملہ تھا، اللہ پاک فرماتا ہے اس میں میری مشیت شامل تھی، رضا شامل نہیں تھی، میری مشیت شامل تھی۔ اس کو کھولیں گے، آگے فرمایا وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن وہ اختلاف پھر بھی کرتے رہے۔ نبی آئے، کتابیں آئیں، معجزات دیکھے، بینات سامنے آئیں، ہر چیز سامنے تھی، لیکن پھر بھی لوگوں نے اختلاف کیا۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ تو ایسے ہوئے خوش نصیب، من آمنہ، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے ان آیات اور بینات سے اپنے ایمان کو مضبوط کیا اور اللہ کے راستے پر چلتے رہے، صاحبان ایمان ہو گئے اور راہ حق پر چلے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ کفر، اور کچھ ایسے تھے جو کفر پر اڑے رہے، انکار، کفر کا معنی انکار ہی کرتے رہے، نہ ماننے والی روش پر چلتے رہے اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، دوبارہ فرمایا اور اگر اللہ چاہتا، اللہ کی مشیت ہوتی، مَا اقْتَتَلُوا، تو یہ آپس میں قتال نہ کرتے، جھگڑا نہ کرتے۔ یہاں بڑی اہم بات ہے، یہاں اگر پڑھنے والا اگر بے دھیانی سے پڑھے گا یا توجہ نہیں ہوگی یا علم کی پختگی نہیں ہوگی تو یہاں یہ بات اس کے ذہن میں جائے گی کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا مَا اقْتَتَلُوا، تو یہ قتل نہ کرتے، جھگڑے نہ کرتے، فساد نہ کرتے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اس کا مطلب ہے یہ جو جھگڑے ہوئے، یہ فساد ہوئے، یہ جو انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو چھوڑا، بینات دیکھ کر بھی گمراہ ہوئے، تو اس میں اللہ کی مرضی شامل تھی؟ نہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے غور سے۔ یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ جھگڑے کی طرف نہ جاتے، قتل نہ کرتے، یعنی اللہ ان کو مجبور کر کے رکھتا کہ تم راہ حق پر ہی چلتے رہو اور کسی راہ کو اختیار نہ کرو۔ اللہ ان کو مجبور کر دیتا، ان کے دلوں میں ایک ہی بات ڈال دیتا کہ راہ حق پر ہی چلنا ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کو با اختیار بنا دیا ہے۔ یہ بات غور سے سمجھ لیں، اور یہی اصل بات ہے۔ اللہ انسانوں کو مجبور نہیں کرتا، اللہ انسانوں پر اپنی مرضی لاگو اور نافذ نہیں کرتا، بلکہ اللہ دونوں راستے کھول دیتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ اللہ نے نبی بھیجے، آیات بھیجی، بینات بھیجیں، معجزات بھیجے، حق اور باطل کو واضح کیا، گناہ اور نیکی کا راستہ بتایا، اندھیرے اور اجالے میں فرق ظاہر کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، کچھ ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ کَفَرَ، اور کچھ کافر بن گئے۔ یعنی اللہ پاک نے انسانوں کو اپنی تعلیمات پہنچا دی، اور تعلیمات پہنچانے کے بعد پھر ان کو اختیار دے دیا کہ چاہو تو راہ حق اختیار کر لو، اور اگر چاہو تو تم گمراہ ہی رہو، اللہ تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ اب آیت سنیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی راستے پر قائم رکھتا اور انہیں کسی گناہ یا گمراہی یا انکار کی طرف جانے ہی نہ دیتا، لیکن اللہ نے ایک قانون بنایا ہے۔ کیوں ایسے قانون بنایا؟ یہ ایسے کیوں کیا اللہ نے انسانوں کو حق پر، راہ حق پر ہی چلنے پر مجبور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک یوم آخرت بنایا ہوا ہے، اللہ پاک نے یوم جزا بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو با اختیار بنا دیا، بھائی یہ راستہ بھی ہے، یہ میری طرف آتا ہے، یہ حق کا ہے، یہ سیدھا ہے، یہ سچ کا ہے، یہ میرے نبیوں کا ہے، یہ میری رضا کا ہے، میری خوشی اس میں ہے، چاہو تو اس راستے سے چل کر میرے پاس آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہ راستہ شیطان کا ہے، یہ حزب الشیطان ہے، یہاں پر شیطان کے ماننے والے چلتے ہیں، میرے انکار کرنے والے چلتے ہیں، گناہ گاروں کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، اور بدی کا راستہ ہے، اور اللہ سے کی نافرمانی کا راستہ ہے، خدا کے احکام کو چھوڑنے کا راستہ ہے، جھوٹ کا راستہ ہے، اور اس طرح کی ساری باتیں کھول کے بیان کر دیں۔ آج کون ہے جس کو یہ نہیں پتا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟
سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے۔ اب اللہ نے کہا میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، بس یہاں تک بتانا میرا کام تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا لوگوں کو مجبور کرتا مقتتلوا تو پھر وہ قتل نہ کرتے، لیکن اللہ نے لوگوں کو آزادی عطا کی اور فیصلہ ان کے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ ایسے کام کرتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کے لیے اللہ پاک نے ایسا راستہ دے دیا کہ اگر وہ راہ حق پر چلے گا تو کامیاب، اور اگر راہ حق کو چھوڑے گا تو ناکام۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا پاک ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔